بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ جو ہمارا ٹاپک تھا اس میں پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے ہم نے بنیادی اصولوں کے حوالے سے پڑھا تھا۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد، کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے کیا کیا مقاصد ہیں۔ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے جو مقاصد ہیں وہ ہم کن باتوں میں شمار کرتے ہیں۔ لارڈ پالمرسٹن کے مطابق بین الاقوامی تعلقات میں نہ کوئی مستقل دوست ہوتا ہے اور نہ دشمن، بلکہ استقلال صرف قومی مفادات کو حاصل ہوتا ہے۔ ایک ریاست کی خارجہ پالیسی صرف قومی ضرورتوں کے تحت ترتیب دی جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو ماضی وجود میں آیا تو اس وقت خارجہ پالیسی کے دو اہم مقاصد تھے۔ نمبر 1، پاکستان کی سلامتی، جو سب سے اہم اور ضروری چیز سمجھی جاتی تھی اور سمجھی جا رہی ہے، اس پر پاکستان نے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ دوسرا، تمام ممالک خصوصاً اسلامی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم رکھے جائیں۔ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک اہم کردار تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی خارجہ پالیسی واضح ہوتی چلی گئی۔ اب پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی مقاصد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، قومی سلامتی۔ جب ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد کی بات بیان کریں گے، پاکستان کی خارجہ پالیسی میں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے قومی سلامتی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا سب سے اہم مقصد قومی سلامتی کا تحفظ ہے۔ پاکستان دنیا کے نقشے پر نیا ابھرا تھا اور ضرورت یہ تھی کہ اس کی سلامتی اور تحفظ کا مناسب بندوبست کیا جائے۔ لہٰذا پاکستان نے ملکی سلامتی کو خارجہ پالیسی کی بنیاد بنایا اور بیرون ممالک کے ساتھ تعلقات میں قومی سلامتی کو ہمیشہ اہمیت دی۔ آج بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں قومی سلامتی بنیادی نصب العین ہے۔ پاکستان دوسرے ممالک کے علاقائی سلامیت کا احترام کرتا ہے اور دوسرے ممالک سے بھی یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ بھی پاکستان کی قومی سلامتی کا احترام کریں۔ دوسرے نمبر پر ہے معاشی ترقی۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور معاشی طور پر اپنی ترقی چاہتا ہے۔ لہٰذا پاکستان ان تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے جن کے ساتھ تجارت کر کے یا جن ممالک سے معاشی مدد حاصل کر کے معاشی طور پر ترقی کر سکے۔ نئے اقتصادی رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں اہم تبدیلیاں کی ہیں، خصوصاً آزاد تجارت، آزاد اقتصادیات اور نجکاری کو اپنایا ہے۔ نمبر 3 جو پوائنٹ ہے اس میں نظریاتی تحفظ۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور اس کی بنیادیں نظریے پاکستان یا نظریہ اسلام پر قائم ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ ہے۔ پاکستان کا نظریاتی استحکام بھی پاکستان کے تحفظ میں مضمر ہے۔ یہ اپنے نظریے کا تحفظ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر کے حل کر سکتا ہے۔ لہذا پاکستان نے ہمیشہ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم رکھنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے۔ اس کو تینوں جو دساتیر ہیں اسلامی ملکوں کے ساتھ قریبی تعلقات پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے اسلامی کانفرنس کی تنظیم اور اقتصادی تعاون کی تنظیم کے قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جہریت اور اندرونی معاملات پر مداخلت سے گریز۔ پاکستان نے کسی ملک کی اندرونی معاملات سے گریز پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد ہے۔ اس سے تو پاکستان کسی کے نجی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا اور پاکستان کی ہمیشہ کوشش یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہ کرے۔ اس کے علاوہ پاکستان جو ہے اسلامی ممالک کا اتحاد، پاکستان جب ماضی وجود میں آیا تو اس کا جو اہم بات تھی وہ یہی تھی کہ جو اسلامی ممالک ہیں ان کے درمیان زیادہ اتحاد و یکجہتی کے لیے کوشاں رہیں۔ چنانچہ ہر آنے والی حکومت نے خارجہ پالیسی کی تشکیل میں اس پر چیز کو رکھا ہے۔ عراق جنگ ہو یا عراق کویت جنگی ہو، افغانستان کی
کوئی جنگ ہو، روس کی جنگ افغانستان ذاتی اہلکار کی آڑ میں ہر وقت اسلامی ملکوں سے اتحاد فضا قائم کرنے میں پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے۔ روس سے آزاد ہونے والی جو ترکستانی مسلم ریاستوں کے ساتھ بھی مایہ تعلقات بہتر ہیں، اور پاکستان نے ہمیشہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہمیشہ پاکستان اس کے حوالے سے کوشش کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے جو منشور ہیں جو کہ ہمیشہ پاکستان نے حمایت کی ہے، اس کا بنیادی مقاصد ہیں سرگرم رکن ہے، اس کے منشور کا زبردست حامی ہے، اس لیے اسے خارجہ پالیسی اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق تشکیل دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان دنیا کے تمام اقوام امن و خوشحالی کے فروغ، تمام باہمی تنازعات پر پرامن طریقوں سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسئلہ کشمیر ہو یا مسئلہ فلسطین ہو، اس کو حل کرنے کی ہمیشہ پاکستان نے کوشش کی ہے، اور اقوام متحدہ کے قانون کے مطابق حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ غیر جانبدارانہ پالیسی کی تشکیل۔ غیر جانبدارانہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے۔ پاکستان دو بڑے دھڑوں امریکہ اور روس بلاس سے علیحدہ رہنا چاہتا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کا آلہ بننا چاہتا ہے۔ پاکستان غیر جانبدار ملکوں کی تنظیم کا رکن شمار کیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ذرائع کون سے ہیں، ہم ان پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل ذرائع مندرجہ ذیل ہیں۔ انتظامی تکون۔ انتظامی تکون سے مراد قومی سطح کے 3 اہم انتظامی عہدے صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان و فوج کا سربراہ ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ضمن میں انتظامی تکون بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ تکون پاکستان کی خارجہ پالیسی کو منظور اور نامنظور کر سکتی ہے، موجودہ پالیسی میں تبدیلی لا سکتی ہے، یا پالیسی کو مختلف سمت میں چلا سکتی ہے، لیکن سابقہ پالیسی سے ہٹنا بہت مشکل ہے۔ انتظامی تکون عام طور پر سابقہ پالیسی کو مد نظر رکھتی ہے یا نئی پالیسی تشکیل دیتے ہوئے بیرونی ممالک سے کیے ہوئے وعدوں سے منحرف نہیں ہو سکتی۔ وزارت خارجہ۔ نمبر 2، پاکستان کی وزارت خارجہ پالیسی تشکیل دیتے ہوئے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وزارت خارجہ میں عام طور پر خارجہ پالیسی کے ماہرین اور اعلیٰ پایہ کے بیوروکریٹ ہوتے ہیں۔ یہ خارجہ پالیسی کے بنیادی مقاصد اور اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی تیار کرتے ہیں۔ یہ خارجہ پالیسی کی ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے پالیسی کے منصوبے اور پروگرام بناتے ہیں۔ نئی آئینی تبدیلیوں کے مطابق نیشنل سیکورٹی کونسل اس انتظامی تکون کا نعم البدل بنتی جا رہی ہے۔ خفیہ ادارے۔ ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے جو خفیہ ادارے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ادارے دوسرے ممالک کی خارجہ پالیسیوں کے مقاصد کے متعلق مکمل اطلاعات فراہم کرتے ہیں، جن کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان اپنی خارجہ پالیسی تشکیل دیتا ہے۔ سیاسی جماعتیں اور پریشر گروپ۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے لیے ضمن میں پاکستان کی سیاسی جماعتیں پریشر گروپ بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنے منشور میں خارجہ پالیسی کو خاص جگہ دیتی ہیں۔ اگر وہ انتخاب جیت جائے تو اپنے نقطہ نظر کو خارجہ پالیسی میں پیش نظر رکھتی ہیں۔ اسی طرح پریشر گروپ بھی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے عمل کو متاثر کرتے ہیں اور حکومت کو خارجہ پالیسی کی ترجیحات کو وقت کے تقاضوں کے مطابق بدلنے پر مجبور کرتے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ذرائع میں سے جو پارلیمنٹ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وزارت خارجہ انتظامی اقدار کے مطابق خارجہ پالیسی تشکیل دیتی ہے اور بعض اوقات قومی اسمبلی اور سینٹ کے سامنے منظوری کے لیے پیش کرتی ہے۔ بحث و تمیز کے بعد پارلیمنٹ عام طور پر طے شدہ خارجہ پالیسی کی منظوری دے دیتی ہے یا اس میں مناسب تبدیلیوں کی سفارش کرتی ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کی تشکیل کے کون کون ذرائع ہوتے ہیں، اس میں انتظامی تکون ہوتا ہے، وزارت خارجہ ہوتی ہے، خفیہ ادارے ہوتے ہیں، سیاسی جماعتیں پریشر گروپ ہوتے ہیں، پارلیمنٹ ہوتی ہے، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے جو مقاصد ہیں وہ قومی سلامتی، معاشی ترقی، نظریاتی تحفظ ہونا چاہیے، جہریت، اندرونی مداخلت معاملات میں گریز کیا جائے، اسلامی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ اتحاد قائم کیا جائے اور اقوام متحدہ کے جو منشور ہیں اس کے مطابق چلا جائے، اور دنیا کے جو دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ غیر جانبدارانہ پالیسی کی تشکیل دی جائے۔ یہ ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی، جس کے ذریعے پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کے ساتھ تعلقات